بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیو بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ آج میں ایک انتہائی اہم موضوع ہے طبہ کرام کے لیے بالخصوص اور مریضوں کے لیے بھی بالعموم، ارق النساء جس کو لنگڑی کا درد بھی کہا جاتا ہے، اس کے لیے بہت زیادہ ڈیمانڈ آ رہی ہے کہ کوئی اچھا نسخہ جو ہے وہ شیئر کرے۔ کافی عرصہ پہلے میں نے اپنے اسی چینل پہ اس کے لیے ایک بہت ہی اعلیٰ اور لاجواب نسخہ جو ہے وہ شیئر کیا تھا۔ اس سے بہت زیادہ لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ پچھلے دنوں کے پی کے سے ایک طبیب فیملی سے دو بھائی تشریف لائے جو خود بھی طبیب تھے، ان کے خاندان میں بزرگ طبیب ہیں۔ ان کے ایک بھائی کو یہ ارق النساء کا مسئلہ تھا اور وہ بہت زیادہ علاج معالجہ کروا چکے تھے، اپنا کر چکے تھے، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو رہے تھے۔ تو اسی نسخہ سے اللہ کے فضل و کرم سے اس کو فاقہ ہوا۔ پھر وہ میرے پاس تشریف لے آئے مزید مشورہ کے لیے لاہور میں۔ تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے وہ مجھے دوائی بھی چیک کروائی، تو جو انہوں نے دوائی بنائی ہوئی تھی نا، جو گولیاں تھی، وہ بہت چھوٹی تھی۔ اب میں نے پھر انہیں کہا کہ آپ اس نسخہ کی مقدار کم از کم 3 گنا کریں، اس سے انشاءاللہ تعالی ان کو ضرور فائدہ ہوگا۔ اس کے کچھ پھر انہوں نے آگے پیچیدگیاں بتائیں کہ ان بھائی کو ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، تو خیر ان کو تو اس وقت میں نے گائیڈ کر دیا تھا۔ تو آج میں نے سوچا کہ آپ سب دوستوں کو بھی ان رموز و نکات سے آگاہ کر دوں جو اس نسخہ کے ساتھ مسائل سامنے آ جاتے ہیں، ان کو پھر دیکھنا پڑتا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ان ویڈیوز کو اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ وہ بھی ان سے فائدہ اٹھائیں۔ اب آتے ہیں اصل موضوع کی طرف۔ یہ نسخہ جو میں نے اپنے پہلے بھی آپ کو بیان کیا کہ یقین کریں، خدا شاہد ہے کہ اس نسخہ کا میں نے ایسے لوگوں پہ تجربہ کیا جن لوگوں کی ارق النساء کی وجہ سے ٹانگیں چھوٹی ہو چکی تھی، اللہ کے فضل سے وہ شفا یاب ہوئے۔ ایسے لوگ جو بیرونی ممالک تک سے علاج کروا کر پاکستان آئے لیکن وہ شفا یاب نہ ہو سکے، اس نسخہ سے وہ شفا یاب ہوئے۔ اس نسخہ میں زعفران خالص 1 تولہ، اعلیٰ کوالٹی کا زعفران لینا ہے۔ ہیرا ہنگ خالص ہیرا ہنگ لینی ہے 1 تولہ، اکر کرا اصلی 1 تولہ، جدوار خطائی 1 تولہ، جوت بدستر اصلی 1 تولہ، اور اود سلیو جس کو اود سلیو بھی کہتے ہیں، اود سلیو کے نام سے یہ ایک لکڑی سی ہوتی ہے، یہ پنساری کی دکان سے مل جاتی ہے، یہ بھی آپ نے اصلی 1 تولہ لے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو یہ اصلی ہو، دوسرا بہت زیادہ پرانی نہ ہو۔ کئی لالچی دکاندار جو ہے یہ ان کے پاس اود سلیب نہیں ہوتی تو وہ کچھ اور ہی دے دیتے ہیں، کوئی لکڑی اٹھا کے دے دیتے ہیں۔ ایسا نہ کریں، کسی مستند پنساری سے۔ یہ تمام چیزیں زعفران 1 تولہ، ہیرا ہنگ 1 تولہ، اکر کرا 1 تولہ، جدوار خطائی اصلی 1 تولہ، اود سلیب اصلی 1 تولہ، جند بدستر اصلی 1 تولہ، یہ تمام چیزیں آپ نے لینی ہے، اصل لینی ہے۔ اس میں سب سے بڑا راز یہ ہے کہ اس نسخہ کی تقریباً چیزیں نقلی مارکیٹ میں دستیاب ہیں، تو نقلی جو ادویات ہوں گی پھر اس سے نسخہ بنے گا تو وہ کام نہیں کرے۔ ان تمام ادویات کو باریک پیس کے، اس کی اچھی طرح کٹائی کر کے، اس کی مونگ کے دانے برابر گولی بنا لیں۔ میں اس کی 1 سے 2 گولیاں دن میں 3 دفعہ جو ہے وہ مریضوں کو استعمال کرواتا ہوں۔ میں نے اس کے 250 ملی گرام والے کیپسول تک استعمال کروائے ہیں۔ جن لوگوں کو زیادہ مسئلہ ہوتا ہے ان کو پھر ہم 250 ملی گرام والے کیپسول بھر کے صبح دوپہر شام دیتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ارق النساء کے لیے، لنگڑی کے درد کے لیے اس سے بڑا نسخہ میں نے اپنی 30 سال کی طبی پریکٹس میں نہیں دیکھا۔ چند خوراکوں سے فائدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور تقریباً 1 ماہ کے علاج سے اللہ کے فضل و کرم سے مریض شفا یاب ہو جاتا ہے۔
اب آتے ہیں اس لنگڑی کے درد کے ساتھ جو مسائل سامنے آتے ہیں دوسرے بعض اوقات، تو پھر ان کا علاج کیسے کیا جائے۔ ہوتا یہ ہے کہ یہ جو لنگڑی کا درد ہے یہ عمومی طور پہ خشک سرد مزاج میں ہوتا ہے۔ بعض اوقات مریض غلط دوائیں استعمال کر کر کے یا غذاؤں کا جو درست استعمال نہیں ہوتا، یا بعض اوقات یہی تحریک خشک سرد سے خشک کی گرمی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ مزاج ہوتا ہے خشک گرم۔ ایسے مریضوں کو تذابیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کئی لوگ اکثر لوگوں کو خشکی سردی تک رہے تو تذابیت رہتی ہے، ایسی حالت میں یہ نسخہ سونے پہ سہاگے کی طرح کام کرتا ہے۔ لیکن جب ہو جاتا ہے خشک گرم مزاج تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کو بعض اوقات ہائی بلڈ پریشر بھی ساتھ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب ہائی بلڈ پریشر ہو جاتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ نسخہ جب استعمال کرتے ہیں تو ان کا بلڈ پریشر اور بڑھ جاتا ہے۔ ایسی صورت میں پھر اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ یا تو بلڈ پریشر کی دوائی دیں، یا پھر ایسا کریں کہ پہلے میں ویسے عمومی طور پر یہ کرتا ہوں کہ مریض کو، اگر ایسے مریض آتے ہیں جن کو لنگڑی کا درد بھی ہوتا ہے، تذابیت بھی ہوتی ہے، ہائی بلڈ پریشر بھی ہوتا ہے، تو پھر سب سے پہلے ان کو 1-2 ماہ تک جو ہے پہلے ایسی ادویات دی جاتی ہیں کہ جن سے ان کا مزاج جو ہے وہ درست ہو جائے اور اعتدال پر آ جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ معدہ، جگر، انتڑیوں کا نظام درست ہو جائے، اور ساتھ جو ہے کچھ اعصابی کمزوری ٹھیک ہو جائے۔ اس کے بعد پھر فوری طور پہ نہیں، اس کے بعد پہلے 1-2 ماہ علاج کرنے کے بعد اگر ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہے، بعض اوقات ایسے مریض ہوتے ہیں، مریض دیکھیں غرض مند دیوانہ ہوتا ہے اور جلد باز بھی ہوتا ہے۔ کوئی بھی آدمی ہے، میں ہوں، آپ ہیں، یا کوئی بھی ہے، جب وہ تکلیف میں مبتلا ہوگا تو اس کا دل کرے گا کہ وہ ایک خوراک سے ٹھیک ہو جائے، لیکن ایسا ہوتا نہیں عمومی طور پہ، کیونکہ جو پرانی تکلیفیں ہیں ان میں پھر علاج کروانا پڑتا ہے۔ تو ایسے مریضوں کا سب سے پہلے میرے پاس لوگ آتے ہیں، میں سب سے پہلے ایسے کرتا ہوں کہ ان کے مزاج کو اعتدال پہ لاتا ہوں۔ اس کے بعد یہ کرتا ہوں کہ ان کا جو ہے معدہ، جگر اور بلڈ پریشر کے جو مسائل ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں۔ اس کے بعد پھر ان کو یہ نسخہ استعمال کراتا ہوں آخر میں۔ اگر کسی کے پہلے ہی مسئلے ٹھیک ہے تو پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کو سٹارٹ میں ہی یہ دوائی دیں۔ اچھا، ایک اور صورت ہوتی ہے کہ بعض کا تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں پھر کیا کیا جائے؟ ایسی صورت میں پھر 2 چیزیں ہوتی ہیں، یا تو مریض جو پہلے ہی اپنی ہائی بلڈ پریشر وغیرہ کی، تذابیت وغیرہ کی، کوئی بھی اپنی پہلے جو ادویات معدہ کی کھا رہا ہے وہ کھاتا رہے۔ اس دوا کی منیمم مقدار یعنی تھوڑی مقدار خوراک ایک مونگ کے دانے کے برابر، مونگ یا ماش کا دانہ، یہ یا چنے کے دانے کے، چھوٹا جو چنے کا دانہ ہوتا ہے، یہ ایسا کہہ لیں کہ جس طرح گندم ہے، گندم کے دانے کے برابر بھی آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ اب یہ مریض کے وزن، اس کی عمر کے مطابق یہ فیصلہ کرتے طبیب نے کرنا ہوتا ہے کہ وہ کتنی مقدار خوراک میں اس نسخہ کو استعمال کریں۔ اس نسخہ کو آپ چنے کے دانے تک بھی دے سکتے ہیں۔ میں نے بتایا کہ میں 250 ملی گرام میں اس کو بہت زیادہ استعمال کرواتا ہوں۔ اب یہ ہے کہ اس کے مطابق پھر آپ نے اس کو دینا ہے۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد دے دیں، یا ایسا کریں کہ کھانے کے درمیان دے دیں۔ تھوڑا کھانا مریض کو کہے کہ کچھ نہ چیز کھا لے، اس کے بعد یہ دوائی کھائے، اس کے بعد پھر کھا لے۔ اس سے یہ ہوگا کہ دوائی فوری طور پہ جو ہے وہ رد عمل ظاہر نہیں کرے گی، طبیعت میں کھانے کے ساتھ مکس ہو جائے گی، تذابیت وغیرہ کچھ نہیں بڑھائے گی۔ دوسری بات یہ کہ اس کے ساتھ آپ جو بھی اپنی ہائی بلڈ پریشر کی دوائی ہے، تذابیت کی دوائی ہے، وہ ساتھ دیتے رہیں۔ مریض کو مزاج کے مطابق سخت پرہیز بھی کروائیں۔ دودھ کا استعمال ایسی صورت میں اس دوائی کے ساتھ لازمی کروائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ جب ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کر اس نسخہ کو استعمال کریں گے، اللہ کے فضل و کرم سے آپ دیکھیں گے کہ ارق النساء کے لیے یہ مارکہ کا نسخہ ہے۔ ارق النساء کے اللہ کے فضل و کرم سے میں نے اس نسخے کو کبھی کسی پہ فیل ہوتے نہیں دیکھا، لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اس کو استعمال کب کروانا ہے۔ اگر آپ اس کو بغیر دیکھے ہی آپ استعمال کر دیں گے، مثال کے طور پر بعض اوقات یہ نسخے کے علاوہ ایسے نسخہ جات ہوتے ہیں جس میں مصبر، سرنجہ تلف وغیرہ ادویات کے نسخہ جات النساء میں دیے جاتے ہیں، ہرمل وغیرہ کے۔ ہرمل، مصبر، سرنجہ یہ تو مشہور نسخہ ہے،
تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ مریضوں کو سخت تکلیف ہونی شروع ہو جاتی ہے، دست شروع ہو جاتے ہیں، تذابیت، ہائی بلڈ پریشر. دیکھیں ان چیزوں کو طبیبوں کا کام ہے سیٹ کرنا اور دیکھنا کہ مریض کی حالت کیا ہے، مزاج کیا ہے اس کے مطابق. تو اس لیے ایسی صورت میں اطباء کرام جو میں نے موضوع کا بیان کیا ہے ان کو مد نظر رکھ کے علاج کریں. اگر کوئی مریض جلد باز ہو تو اس کو سمجھائیں کہ جناب علی آپ کا یہ مسئلہ ہے، جب تک آپ کا مزاج اعتدال پر نہیں آئے گا آپ کو فوری فاقہ نہیں ہو سکتا. اگر مریض پھر بھی جلد باز ہے تو پھر اس کو تھوڑی مقدار میں بھی آپ مونگ کے دانے کے برابر سے شروع کر کے آپ دن میں 3 دفعہ دیں. اس کے بعد آپ 2 سے 3 گولیاں مونگ کے دانے کے برابر دن میں 3 دفعہ بھی دے سکتے ہیں. آج کل موسم سرما ہے، اس میں استعمال ہو سکتا ہے. تو یہ لیکن یہ اپنے مریض، اس کا وزن، اس کی عمر، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کر آپ نے اس کا علاج کرنا. جن اطباء کرام کی طرف سے یہ فرمائش تھی، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس ویڈیو سے ان کو ساری بات سمجھ آ گئی ہوگی. آخر میں اس بات کے ساتھ آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانیت کو شفا کاملہ عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.